أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اب تک اس کے 93 پارٹس کر لیے ہیں اور آج ہم کریں گے 94th پارٹ۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے کچھ انسیڈنٹس کیے تھے جو غزوہ احزاب کے بعد پیش آئے تھے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس میں ابو سفیان کے اسیسنیشن اٹیمپٹ کے بارے میں کیا تھا لاسٹ، کس طرح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا پلان بنایا، کس طرح اس نے اس ایک بدو کو دیا جو بھی سواری اور پیسے اور مال اور سب کچھ، اور اس کو اکوموڈیٹ کیا اور اس کو اکوپ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دے، اور پھر وہ کس طرح سے گیا اور کیا ہوا اور وہ کیسے پھر بعد میں مسلمان ہو گیا، اور جو بھی اس کا سارا قصہ آپ کو ہم نے سنایا تھا۔ آج ہم دوسرا انسیڈنٹ کریں گے جس کا میں نے آپ کو ہنٹ دیا تھا کہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم کریں گے دی assassination of سلام ابن ابی الحقیق۔ اچھا، اب ہم آج بتائیں گے کہ یہ کون تھا اور یہ کیا ماجرا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے کچھ ہفتوں پہلے جب آپ کو بنو النذیر کا قصہ سنایا تھا، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کعب بن اشرف کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ اب اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو I cannot go through the Ka'b bin Ashraf story, then this story will be left aside۔ تو جس کو بھی پتہ کرنا ہے کہ کعب بن اشرف کا کیا معاملہ تھا، پلیز گو بیک ٹو آن لائن موجود ہے لیکچر، اس میں جا کے کعب بن اشرف کی سٹوری سمجھ لے، سن لے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں کیا ریفر کر رہی ہوں۔ بنو النذیر کے ساتھ جب واقعہ ہوا تھا کعب بن اشرف کا، تو آلریڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ڈیل کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی اسی طرح اسیسنیٹ کیا گیا تھا، اس کو باہر بلایا گیا تھا۔ محمد بن مسلمہ جو اوس کے قبیلے سے تھے، انہوں نے آفر کیا تھا کہ میں کروں گا، اور وہ گئے تھے اور انہوں نے ان کو ٹرک کر کے فورٹریس سے باہر بلایا تھا اور پھر ان کو قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا قتل اسی طرح ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو بھی اس کو زیادہ ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو پھر اس کو جانا پڑے گا پچھلے اس میں، اور اس میں جا کر دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ کیوں میں ریفر کر رہی ہوں، کیونکہ there's a reason۔ اچھا، سلام ابن ابی الحقیق کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اٹ از لائک ٹارگٹ کلنگ، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اٹس اے جوڈیشل کمانڈ فار ٹارگٹ کلنگ۔ کنٹروورشل ہے یہ، اور میں نہیں سمجھتی کہ اسے کنٹروورشل ہونا چاہیے، کیونکہ آج آپ دیکھیں گے جو ہمارے اطراف ممالک ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے پولیٹکس میں، کس طرح وہ لوگ ایک بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس پر سرویلنس کرتے ہیں، دوسری کنٹری میں ہو یا کہیں بھی ہو، اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں، ڈرونز بھی آتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے اس کی ساری موومنٹ پتہ کرتے ہیں، پھر اس کو ٹارگٹ کر کے اسے قتل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کے سامنے سب کے بیچ میں جا کے اس ایک بندے کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہو رہا ہے آج بھی، ایسے ہی تب ہوا تھا، اور وہ تو اس وقت وار کا ماحول تھا، آلریڈی وار ہو رہی تھی ان لوگوں میں، تو اٹ واز، اب تو کوئی وار بھی نہیں ہو رہی پھر بھی یہ لوگ ایسے کر سکتے ہیں، تو اٹ شوڈ ناٹ بی کنٹروورشل، لیکن اس کو لے کر بہت کنٹروورسی کرتے ہیں، اسپیشلی نان مسلمز اور اسپیشلی the Islam for people. They have this story to quote as something against what Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam did. Okay, so let's go to the story and then understand what happened then. Okay,
So this is basically a case of target killing, or a case where Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam had appointed, but it was not his idea. Okay, क्या हुआ था कि this is just after Ghazwa Ahzab. After Ahzab and before the वाक़या of Khaybar. तो अहज़ाब के बाद हुआ था और ये खैबर के मामले से पहले हुआ था, ठीक है। अराउंड 6 हिजरी का टाइम था। और सलाम इब्न अबिल हुकैक कौन है, पहले मैं आपको वो बता दूं। सलाम इब्न अबिल हुकैक इज अ वेरी पावरफुल बिग शॉट। ओके, बहुत ही अमीर बिलियनर आदमी था, ठीक है। एंड ही इज फ्रॉम खैबर। तो ये जो, बिकॉज इसके बाद ही खैबर का मामला पेश आया, और वो क्यों आया वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे। लेकिन आपको बता रही हूँ कि सलाम कौन था। सलाम खैबर के कबीले का बहुत पावरफुल आदमी था। ही वॉज अ बिलियनर, अ बिग शॉट। और इसकी क्या पोजीशन थी इस वक्त इस्लाम इसमें, इसको क्यों टारगेट किलिंग की गई, पहले ये समझ लें कि इसको क्यों टारगेट किया गया मारने के लिए, ठीक है। रीजन क्या थी, आपको याद है कि जब गज़वा अहज़ाब हुई तो क्या हुआ था। अहज़ाब क्या था, अहज़ाब वाज द कन्फेडरेट्स, डिफरेंट ट्राइब्स को जमा किया गया था अगेंस्ट करने के लिए, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट जाकर और सब मुसलमानों को कैसे अटैक करें। तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, सबको जोड़ दिया था, सारे ट्राइब्स को। तो ये कन्फेडरेट्स व अहज़ाब, ओके, सब हिज्ब थे, उनको जमा कर लिया था। अब इसमें आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि कुरैश के कबीले से ये लोग गए थे गतफान। और मैंने आपको बताया था कि गतफान जो था कबीला, वो कबीले के लोग, देवर अ बिट अनकूथ एंड अनकल्चर्ड, बहुत ह्यूज कबीला था, नजद में था, ऊपर की तरफ था, नॉर्थ में। और ये लोग मशहूर थे एज मर्सनरीज, ठीक है। जो पैसे लेके कहीं भी आप बोलते हैं किसको मारना है, हम आ जाएंगे, लड़ लेंगे, आप हमें पैसे दे देना। तो जब गतफान, आपको याद है कि पूरा गतफान का कबीला वो लोग आए थे, उन मर्सनरीज को क्या बेट दी गई थी कि आप सबको इतने इतने पैसे मिलेंगे, इतने इतने ऊंट मिलेंगे, उनको ब्राइब किया था, ठीक है। उनको ये कहा था कि आपको ये मिलेगा, आपने सिर्फ लड़ना है हमारे साथ खड़े होकर, ठीक है। और उनको तो कोई मकसद था नहीं, उनको कुरैश के और इस्लाम के अगेंस्ट भी कुछ नहीं था, कुरैश के फेवर में भी कुछ नहीं था। कुरैश पैसे दे रहे थे एंड दे वर विलिंग टू फाइट फॉर देम, ठीक है। यही होता है ना, मर्सनरीज कौन होते हैं, जिनको आप हायर करते हैं कि तुम आ जाओ, तुम्हें सिर्फ लड़ना है, तुम्हारा और कोई काम नहीं है। और उनको कोई इमोशनल अटैचमेंट किसी से नहीं होती, उनको कोई मकसद, वो किसी मकसद से नहीं लड़ रहे होते कि कोई इस्लाम को मिटाना है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करना है। उनको ये है कि इस वॉर में हमें हिस्सा लेना है, इन लोगों को मारना, हमें इतने पैसे मिलेंगे। पैसे किसने दिए थे, ये पैसे इस सलाम ने दिए थे उस पूरी गतफान ट्राइब को, बिकॉज ही वॉज अ बिलियनर, he was the financier of Ahzab, for the Ghatafan to come and work as mercenaries and fight against the Muslims, ठीक है। अगर इस बंदे को छोड़ देते हैं, इसके पास बहुत पैसा है, ये फिर जमा कर सकता है, लोगों को खड़ा कर सकता है, पैसे से लोगों को खरीद सकता है और दोबारा से एक फोर्स बना सकता है। तो एक सेकंड, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, सो इस वजह से इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको खत्म किया जाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कोई आइडिया नहीं था, ऑफ कोर्स ही हैड इट इन माइंड। और ऑब्वियसली उन्होंने कुछ डिस्कशन किया होगा कि सहाबा के बीच में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में इस तरह के डिस्कशंस हुए होंगे कि सलाम इब्न अबिल हुकैक
was the basic financier for Ghazwa Ahzab, to collect so many people from Ghatafan. ان کو لے آیا سب کو پیسے دے کر لڑنے کے لیے. اور آپ کو پتا ہے مرسنریز کا کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی مقصد کے لیے نہیں لڑ رہے ہوتے. جب احزاب میں پرابلم آیا اور ان کو لگا کہ اب سب ختم ہو رہا ہے، کھانا پینا ختم ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، سب سے پہلے وہ بھاگے. کیونکہ وہ کسی مقصد سے تھوڑی لڑ رہے تھے، وہ کوئی جان اپنی جوخم میں اسی طرح تھوڑی ڈال رہے تھے. جہاں پرابلم ہوئی وہ سب سے پہلے وہ بھاگ گئے، کیونکہ دے ہیڈ جسٹ کم فور دا منی. انہیں تو پیسے ملیں گے. آئے تھے، لڑے، لڑائی نہیں ہوئی تو وہ کیا کریں، ان کو تو ان کے پیسے مل گئے، وہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو basically this man financed the tribe of Ghatafan and brought them as mercenaries to fight against the Prophet ﷺ and the Muslims in Ahzab. ٹھیک ہے. اب یہ آئیڈیا آیا خزرج کے پاس سے. خزرجیز came to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے آ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سب سے پہلے اس سلام کو ختم کرنا چاہیے. جب تک یہ سلام ہے ہمیں یہ رہے گا ایک ذہن میں کہ یہ کبھی بھی کوئی فوج کھڑی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، ایک بار کیا ہے دوبارہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. اینڈ ہی از somebody who's in خیبر. اور خیبر کا جو قلعہ تھا ویری فورٹیفائڈ فورٹریس تھا، بہت ہی اسٹرانگ، بہت ہی مضبوط قلعہ تھا. اور آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو لوگ یہ قلعے میں رہتے تھے، اسپیشلی جو جوز تھے جو یہ قلعے بناتے تھے، اس طرح کے قلعے بنانا عربوں کو آتا ہی نہیں تھا. اسی وجہ سے آپ کو یاد ہے کہ ابھی میں نے غزوہ احزاب کے بعد کیا آپ کے ساتھ سٹوری کی تھی، سٹوری آف بنو قریظہ. اور بنو قریظہ کے وقت بھی کیا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قلعے کے باہر سیج کیا تھا، گھیراؤ ڈالا تھا، کیونکہ کچھ اور نہیں کر سکتے تھے. آپ اس قلعے کے اندر گھس ہی نہیں سکتے. آپ اپنے اونٹ اور گھوڑے لے کر اور تیروں کے ساتھ اس کی دیواروں کو چیر نہیں سکتے. موٹی موٹی دیواریں، لمبی چوڑی دیواریں. قلعہ کیسا ہوتا ہے، آپ نے قلعے دیکھے ہیں. قلعے کے اندر چڑھائی کرنے کے لیے یو نیڈ سم پراپر ایمینیشن، کہ قلعے کی دیوار توڑو یا دروازہ توڑو. یو کانٹ ڈو اینی تھنگ ٹو اے قلعہ. قلعہ بہت محفوظ ہوتا ہے. تو obviously انہیں کچھ پتا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے. تو وہ سیج کر کے بیٹھے رہے 1 مہینہ. 1 مہینے تک سیج کیا انہوں نے، گھیراؤ ڈالا، بس گھیراؤ ہی ڈال سکتے تھے، اٹیک نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ there was no way to break in. There's no way to break into it. ٹھیک ہے. اس سب چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں، پھر میں آپ کو سمجھاتی جاؤں گی. اوکے. تو اب کچھ لوگ خزرج سے آئے اور انہوں نے یہ اپنا آئیڈیا رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا کہ دیکھیں ہمیں آپ یہ سونپ دے کام. ہمارا خیال ہے کہ ہمیں سلام کو ختم کرنا چاہیے تاکہ یہ معاملہ دوبارہ کبھی ہمارے سامنے اٹھے نہ، اور اس کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہ کام انجام دیں. کیوں؟ اب آپ سوچئے، مہاجرین بھی ہیں، اوس کے لوگ بھی ہیں، خزرج کیوں چاہ رہا ہے کہ یہ کام ان کے سپرد کیا جائے، اور وہ کیوں یہ تجویز لے کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ اس کی ریزن ہے بیہائنڈ اٹ. وائی خزرج؟ ٹھیک ہے. اس وجہ سے کیونکہ جب بنو النذیر کا معاملہ پیش آیا تو اوس میں سے محمد بن مسلمہ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کے کہا تھا. میں آپ کو صرف تھوڑا سا بریف دوں گی، آپ کو خود ہی جا کر سٹوری سننی پڑے گی دوبارہ سے ان یوٹیوب جا کے چینل پہ ڈھونڈ کے آپ پلیز سن لیجئے گا. لیکن کعب بن اشرف کا جب قتل کیا گیا تو اس وقت کس نے ساتھ دیا تھا کعب بن اشرف کے لیے؟ اٹ واز دا اوس قبیلہ. ٹھیک ہے. تو اوس کے قبیلہ جو تھا اس نے کہا تھا کہ ہمارے سپرد کر دیں. اوکے.
تو انہوں نے کہا تھا ہمارے سپرد کریں، اور محمد بن مسلمہ واز فرام دی اوس ٹرائب، جس نے کہا کہ میں جانتا ہوں اس کو، میری واقفیت ہے، میں جاؤں گا، میں اس کو بلاؤں گا دوستی میں، وہ آئے گا باہر، پھر ہم اس کو مار دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو یہ تھا، آپ کو پتا ہے کہ اوس اور خزرج کی ایک پرانی پرانے زمانے کی دشمنی چل رہی تھی، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ابھی لاسٹ ویک بھی بتایا، وار آف بوتھ، جو دونوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں اسلام کے بعد، وہ تو ختم ہو گئیں، ٹھیک ہے، یہ سب بھائی بھائی تو بن گئے، لیکن پھر بھی ٹرائبل ٹرائبل کی کمپٹیشن تو ہوتی ہے نا۔ ان کو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اوس کے قبیلے نے ایک مارکا حاصل کر لیا، ٹھیک ہے، they were one up because they did something for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی ایک کچھ کر کے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے کہ ہم بھی ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے لیے بہت کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، تو دس از دا موقع، ٹھیک ہے، یہ موقع لے لیتے ہیں، سلام کو ختم کرنے کا ہم لیتے ہیں ذمہ۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اوس کے قبیلے سے جب محمد بن مسلمہ چلے تھے تو وہ تو 2 گھنٹے کا راستہ تھا مدینہ سے اس قلعے تک، بنو النذیر کے قلعے تک، یہاں تو 2-3 دن کا راستہ ہے۔ خیبر از ناٹ نیکسٹ ڈور، خیبر از ناٹ ود ان دا ویسینٹی، اٹ از لٹل فار، ٹھیک ہے، خیبر کا مقام ہے، 2-3 دن کا راستہ ہے جو ان کو طے کرنا پڑے گا ٹو ریچ خیبر، اور پھر خیبر کے قلعے میں کیسے اندر جائیں گے، اٹس ناٹ اے جوک، دے ڈونٹ know what to do, but they want to take this task on themselves۔ تو وہ جا کے پرمیشن لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، یہ کام ہم آپ کو کر کے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، although it was a more dangerous and a more tedious task that they were taking on themselves، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ چل جا رہے ہیں خیبر کی طرف، ٹھیک ہے، اور خیبر کی طرف جا کر انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے کانکر کریں گے، اس قلعے میں کیسے جائیں گے، پہلے جا کے دیکھیں گے کتنا مضبوط قلعہ، کتنا بڑا ہے، کیا کرنا ہے، پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ سب۔ اب باہر بیٹھ کر یہ کچھ گروپ آف پیپل ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جو خزرج کے لوگ ہیں، ان میں عبداللہ بن عتیق کے نام سے ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، ایک صحابی ہیں۔ اب عبداللہ بن عتیق جو تھے، عبداللہ بن عتیق جو تھے، وہ صحابی، کیونکہ وہ مدینہ میں رہے، obviously they were all مدنی، اوس اور خزرج والے، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بنی النذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ سے ان لوگوں کی بہت کلوز ٹرمز اور الائنس تھی، اور آپ کو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، دہراتی رہتی ہوں کہ اوس کے ساتھ 2 قبیلے تھے اور خزرج کے ساتھ ایک قبیلہ تھا، and that's how these قبیلہ were giving alliance to اوس and خزرج۔ تو خزرج کے قبیلے میں جو یہ عبداللہ بن عتیق تھے، یہ ان کے ساتھ اتنے کلوز پراکسیمٹی میں رہتے تھے، ظاہر ہے اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا آنا جانا کھانا پینا اور بزنس ریلیشن شپ بھی تھے، اور جو بھی تھا ان کے ٹرمز تھے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ٹرمز تھے۔ اب بیکاز ان کے ٹرمز تھے اور وہ کلوزلی وہ ساتھ میں پل کے بڑے ہوئے، تو عبداللہ بن عتیق نے ان کی زبان اپنا لی تھی۔ ہوتا ہے نا، کوئی لوگ کسی جگہ پہ رہتے ہیں، اگر آپ سندھ میں رہتے ہیں تو آپ سندھی سیکھ لیتے ہیں، حالانکہ آپ سندھی نہیں ہوتے، پنجاب میں رہ کے پنجابی سیکھ لیتے ہیں، آپ پنجابی نہیں ہوتے، پشتو لوگ سیکھ لیتے ہیں اگر وہاں پہ رہ جائیں تو جہاں آپ رہتے ہیں ادھر کی زبان آپ سیکھ لیتے ہیں، یا ان لوگوں میں اگر آپ زیادہ جڑ کے مل کے رہیں تو آپ کو ان کی زبان آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس وجہ سے عبداللہ بن عتیق کو کیوں چنا؟ کیونکہ اگر عبداللہ بن عتیق ان کے قریب جا کے کسی سے بات کرنا چاہیں گے یا کیا، تو انہیں محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کوئی اور ہے، انہیں لگے گا یہ ہمارا بندہ ہے کیونکہ ہماری زبان میں بول رہا ہے۔ اور ان کی زبان کیا تھی؟ انہوں نے ایک اپنی زبان، ایک ان کا اپنا ڈائلیکٹ تھا، تو وہ کچھ
ہیبرو تھا لیکن عربک ہیبرو تھا. تو اٹ واز اے ہیبرو وچ از اے ہیبروک عربک تھی. تو اٹ واز نائدر عربک نو ہیبرو، اٹ واز سم تھنگ مکس. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی عربی میں جا کر بولتا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ تو ہم میں سے نہیں ہے، یہ تو ڈفرینٹ زبان میں بول رہا ہے. اگر کوئی ان کے جیسی بات کرے گا تو پھر آپ کو نہیں فیل ہوگا کہ یہ کوئی اور ہے. اس لیے عبداللہ بن عتیق کو چن لیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہوا. آپ سنیے گا کہ انہوں نے انٹری کیسے لی، کیسے چالاکی کی، یا کس طرح سے وہ انٹر ہوئے اس جگہ میں. اب آپ دیکھیں، ایک ایک رواج تھا اس زمانے میں، اور میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایون امنگ مسلمز وی ہیو دس کنڈیشن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے، کہ مغرب کے وقت اپنے دروازوں کو بند کر لو، کیونکہ شیاطین کھلتے ہیں اس وقت اور وہ اپنا شکار ڈھونڈتے ہیں. تو مغرب میں اپنے گھر والوں کو اندر کر لو، اپنے بچوں کو اندر کر لو، اور دروازے بند کر لو، دروازے کھڑکیاں سب بند کر لو، بیکاز ڈونٹ گیو دیم انٹری ٹو یور ہاؤس. ٹھیک ہے. تو ان کا ایک رواج تھا کہ کیونکہ مغرب پہ اندھیرا ہو جاتا تھا، اینڈ دے ڈidn't have street lights like we have, they did not have بتیاں اراؤنڈ، تو obviously اندھیرا ہونے سے پہلے وہ قلعے کا دروازہ بند کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو جو گارڈ تھا، پہلے تو ان لوگوں نے، خزرج کے لوگوں نے بیٹھ کے کافی دیر سب کچھ دیکھا نا، کچھ دن تک، کہ کس طرح جانا چاہیے، کیا کیا ہو رہا ہے. روزانہ یہ اس ٹائم پر دروازہ بند کرتا ہے. پہلے تو سب چیک کر لیا کہ کیا ہوتا ہے. اچھا، اب ہو گیا. اب ان کو دروازہ بند کرنے سے پہلے کسی طرح کسی ایک کو انٹری لینی ہے. تو عبداللہ بن عتیق نے کہا مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے، میں کرتا ہوں، انٹری لیتا ہوں، تم لوگ باہر ہی چھپے بیٹھے رہنا. کیسے انٹری لے گا یہ انہیں نہیں پتا تھا، لیکن ان کے دماغ میں کچھ اپنا آئیڈیا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے انٹر ہونے دو، کسی طرح میں انٹر ہو جاؤں، پھر میں آپ لوگوں کو اندر لے لوں گا، لیکن مجھے، میرے دماغ میں جو آئیڈیا ہے مجھے وہ کرنے دو. انہوں نے کیا کیا، جب گارڈ دروازہ بند کرنے والا تھا اور آ رہا تھا دروازہ بند کرنے کی طرف، تو یہ دروازے کے باہر تھوڑا دور وہاں کھڑے ہو کر، وہاں پہ بیٹھ کر، جو بھی ہے، he was pretending to urinate. ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بس، کیونکہ آپ کو پتا ہے لوگ باتھ رومز تو تھے نہیں نا، باہر ہی جا کے کرتے تھے، تو وہ ایسے پریٹینڈ کرنے لگے کہ جیسے وہ پیشاب کر رہے ہیں. اور اسی لیے ان کی بیک تھی اس گارڈ کی طرف اور دروازے کی طرف، اور وہ تھوڑا دور تھے دروازے سے. لیکن گارڈ انہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ ابھی مغرب ہو رہی تھی، مطلب اندھیرا پورا نہیں ہوا تھا نا، کیونکہ مغرب میں بھی آپ کو پتا 15-20 15-20 منٹ تو لگتے ہیں جب تک اندھیرا اندھیرا ہو. تو گارڈ نے کیا کیا، وہ آواز دے رہا تھا سب کو کہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں. اتنے میں گارڈ کی نظر پڑی اس پر، عبداللہ بن عتیق پر، and he was purposely pretending that his back is there and, like, he's doing his job. تو وہ اس کو کہنے لگا جلدی کرو، جلدی اندر آؤ، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں، ہری اپ ہری اپ، جلدی آؤ، مجھے دروازہ بند کرنا ہے، تم فنش کرو جلدی، میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آؤ. وہ سوچ رہا ہے he is one of us, that's why he's near the just gone outside the door to relieve himself, so he has to take him in. اس طرح سے عبداللہ بن عتیق نے جواب دیا پھر ان کی لینگویج میں کہ میں آ رہا ہوں، رکنا، میں آ رہا ہوں. اوکے. He didn't think he was somebody stranger، کیونکہ اس کو ظاہر زبان سے نہیں لگا کہ یہ کوئی نیا بندہ ہوگا یا کیا. Anyway، وہ اندر آ گئے اور اندھیرا ہونے لگ رہا تھا تو وہ اندر آ گئے بالکل لاسٹ میں، اور گارڈ نے دروازہ بند کر دیا. گارڈ چلا گیا. یہ اندر تو آ گئے، اور آف کورس قلعہ ہے نا، قلعے میں آپ کہیں بھی اندر چلے جائیں پتہ تھوڑی چلتا آپ کہاں گئے، اور وہ تھوڑی کوئی آپ کو فالو کر رہا ہے. سب کو، سب اندر گئے اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے. یہ چھپ گئے ایک جگہ جا کر. جب سب سیٹل ڈاؤن ہو گئے، رات کا اندھیرا چھا گیا، تب جا کے انہوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا. ٹھیک ہے. اور کھول کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ اندر آ جاؤ، اور وہ سب بھی اندر آ گئے. اب اندر تو آ گئے، یہ نہیں پتا نا سلام کا کمرہ کون سا ہے، وہ کس جگہ پہ رہتا ہے، اتنا بڑا قلعہ ہے.
تو سوچنے کی بات ہے نا، کتنے لوگ رہتے ہوں گے، کتنی فیملیز رہتی ہوں گی اس قلعے کے اندر، تو تھوڑی پتہ ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، پر ایک آئیڈیا ہوتا ہے. اف ہی از دا ٹاپ بلینئر آف دس قلعہ، تو اس کا کمرہ بھی ٹاپ موسٹ جگہ پہ ہوگا، زیادہ اعلیٰ اور زیادہ بڑا ہوگا، اسی حساب سے ہوگا جس حساب سے اس کی پاکٹ ہے. تو اس حساب سے ان لوگوں نے دیکھا کہ اوپر کی طرف ایک بہت بڑا کمرہ ہے، مے بی سیکنڈ تھرڈ فلور جو بھی تھا، وہ اس پہ گئے. کسی طرح، کیونکہ اندھیرا تھا، سب سو رہے تھے، کیونکہ یہ تو اب رات کے وقت یہ لوگ گھسے ہیں نا اندر. خاموشی سے گئے اور ان کو کمرہ مل گیا. انہوں نے تحقیق کی، سمجھ آ گیا یہی سلام ہے. وہ سو رہا تھا اور ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو اجازت دی کہ تم لوگ جا سکتے ہو اس مشن کے لیے، لیکن خیال رہے، اسٹرکٹلی وارن کیا، ایک چیز کا خیال رکھنا، کسی عورت یا بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا. خیال رہے کہ کسی بچے یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا. تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہاں کیا ہوا، آپ خود سوچیں. کسی کے ہسبینڈ کا اگر قتل ہو رہا ہے بستر پہ، اور اگر اس کی بیوی ہے تو وہ تو اٹھ جائے گی نا، کچھ بھی آواز ہوگی، کچھ بھی جو بھی ہے، کچھ تو آواز ہوئی ہوگی نا، اگر اس کو مارا تو. وہ اٹھ گئی اور اس نے دیکھ لیا، اور دیکھتے ہی اس نے شور مچانا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، کیونکہ obviously she is going to call for help. she is going to say کوئی مرڈر ہو رہا ہے، خون ہو رہا ہے، کوئی آ جاؤ، کچھ ہو رہا ہے، مدد کرو، جو بھی ہے. وہ چلانے لگی. تو ان میں سے جو ایک آدمی تھا خزرج والوں کا، اس نے اس کو پکڑ لیا. and he was about to kill her, to just shut her mouth, because she should not call, otherwise یہ سب مارے جائیں گے. لیکن پھر اس کو خیال آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا کسی عورت یا بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا. اب جو بھی ہے they have to just escape. Let her scream till anybody comes to this place. They should escape. And they were just 4 5 people. اب آپ کو میں نے کیا بتایا، سلام کا کمرہ اوپر کی طرف تھا، جو بھی فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور جو بھی تھا، وہ اوپر کی طرف رہتا تھا. اس کا بڑا سا کمرہ تھا اوپر کی طرف. ٹھیک ہے. جب وہ جب وہ نیچے بھاگنے لگے نا یہ سب، کیونکہ اب ناؤ دے ہیو ٹو اسکیپ، اب ان بھاگنا ہے کسی طرح، دے ہیو ٹو رن آؤٹ کوئکلی، کیونکہ اب یہ آواز بھی لگا رہی ہے تو لوگ آ جائیں گے. تو یہ جو جلدی میں بھاگ رہے تھے، عبداللہ بن عتیق کی آنکھوں میں کمزوری تھی، ان کو ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا. ٹھیک ہے. تو ہی ہیڈ ویکنس آف آئی سائٹ. تو جب وہ نیچے اترنے لگے، ان کو سیڑھیاں ٹھیک سے نظر نہیں آئیں اور وہ گر پڑے، اور وہ اوپر سے نیچے جا کر گرے، اور اتنی بری طرح سے گرے کہ ان کا پیر فریکچر ہو گیا. اب بیکاز ان کا پیر فریکچر ہو گیا تو وہ تو کھڑے ہو نہیں سک رہے تھے، نہ ہی وہ ایک قدم اٹھا سک رہے تھے. اب انہیں بھاگنا ہے، اور عبداللہ بن عتیق فریکچر کر گئے. اب کیا کریں؟ تو یہ 2 3 جو آدمی تھے، ان لوگوں نے ان کو اٹھایا. کس طرح آپ کو پتا ہے نا، وہ دونوں اس طرح سے اٹھا لیتے ہیں، ان کو اٹھا کر بھاگنا شروع کر دیا. دے ہیڈ نو چوائس. اب پیر میں درد ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، پیر ٹوٹ بھی گیا ہو، کچھ بھی ہو، بندے کو بچا کے لے جانا، نہیں تو وہ مار دیں گے. یہ اٹھا کر اس کو نکال کر لے آئے، اور somehow they escaped. somehow they escaped, came straight to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and reported the matter کہ مشن سکسیسفل، سلام کو مار دیا ہے. لیکن عبداللہ بن عتیق نے پیر توڑ لیا اپنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کے آؤ. عبداللہ بن عتیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. انہوں نے اس کے پیر پر ہاتھ پھیرا، اور ان کا پیر ہیل ہوتا گیا، ہیل ہوتا گیا، حتیٰ کہ وہ پیر جڑ گیا اور بالکل ٹھیک ہو گیا. سو عبداللہ بن عتیق واز ہیلڈ اینڈ ہی واز فائن. اچھا، اب آپ کو یہ بتانا ہے مجھے کہ سبحان اللہ، اگر کوئی یہ بلیم کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس آدمی کا بلا وجہ خون کر دیا، تو ابو سفیان کا جو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے ہی سنایا کہ اس نے کسی کو اتنا مال دولت دیا تھا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کرنے، تو تب کوئی یہ قصہ نہیں سناتا ہے. اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بولڈر پھینکنے کی سازش کی گئی، کوئی ایک دفعہ سازش کی گئی، کتنی بار ان کو مارنے کی سازش کی گئی، تب کوئی نہیں بولتا. تو یہ اس وقت ہو رہا تھا نا، یہ ٹیکٹکس تو چل رہے تھے، وہ ان کو مارنے کا سوچ رہے تھے اور یہ ان کو مارنے کا سوچ رہے تھے. اور یہ تو دشمن تھے نا، کیونکہ اس وقت تو اٹ واز این ایٹماسفیئر آف وارز، بیٹلز ہو رہی تھی.
So there was already an ongoing battle and war condition and situation around them. تو دس از سم تھنگ فیئر ایٹ دس ٹائم، بیکاز اگر کوئی مارنے کی کوشش کر رہا ہے ہم ان کو گرائیں گے تاکہ دوسری وار نہ ہو. سو دس مین واز somebody who could have created another war very easily because he had the funds. So everything is two-sided. ٹھیک ہے، اس میں صرف ایک چھوٹے سی نوٹ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب اگر اس طرح سے ہمیں ہو تو ہم کسی کا خون جا کے کر سکتے ہیں، کہ کوئی ہمیں لگے کہ کوئی پلان کر رہا ہے ہمارے اگینسٹ، کیا ہم جا کے اس کا خون نہیں، ہم نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اب ہمارے درمیان حکومتیں ہیں، گورنمنٹ ہیں، اتھارٹیز ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، پراپر آرمی ہے، ملٹری ہے، نیوی ہے. تو ہم کیسے بن گئے؟ We are civilians. We are not supposed to do these kind of things. Yes. اگر پھر سوال یہ ہوتا ہے تو پھر when do we apply this rule from the Sharia؟ یہ رول تب اپلائی ہوتا ہے اگر ہماری امت میں ایک خلیفہ ہو اور وہ آواز دے ہمیں اور کہے کہ جہاد کرو تو کریں گے ہم. پر وہی کوشچن ہے نا، do we have a خلیفہ now؟ No. So when we have a Khalifa, which the whole Ummat accepts as a Khalifa, who declares as a Khalifa of the Ummat of Muslimah, tab ja ke ye baat banti hai. Until then, we have to abide by the laws of the government, respect and honor the country's laws, and not create any confusion. تو یہ سٹوریز سے یہ مطلب نہیں ہے اس کو کلیئر کر رہی ہوں، بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایسے کر سکتا. یہ اس وقت کا قصہ تھا، اس وقت جو حالات تھے اس پر لاگو ہوتا تھا، کیونکہ وہ لوگ مارنے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے وہ بیٹل کر رہے تھے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹل کر رہے تھے. وی ہیو ٹو بی سیلف ڈیفینسنگ. سو دیٹ واز دا کیس. اوکے، سو دس از ناٹ سم تھنگ. لیکن آج بھی گورنمنٹس ہیں جو سرجیکل سٹرائکس کرتی ہیں، آپ کو پتا ہے ڈرونز پھرتے رہتے ہیں، لوگوں کو سرویلنس میں ڈال دیتے ہیں، پھر ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ٹارگٹ کلنگ آج بھی ہوتی ہے. دو اٹ از ڈن بائی دی اتھارٹیز اینڈ اٹس آل جسٹیفائڈ بیکاز دے ڈو اٹ، سو اٹس آل جسٹیفائڈ. بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قصے پر اکثر سوال اٹھتا ہے، تو اسی لیے میں آپ کو کلیئر کر کے بتا رہی تھی. ٹھیک ہے، سو دس واز دا اسٹوری آف سلام ابن ابی الحقیق. ٹھیک ہے، سو دس واز دا کنکلوژن آف دیٹ اسٹوری. اب ایک اور انسیڈنٹ ہوا. ٹھیک ہے، اب ہم ایک اور انسیڈنٹ کریں گے اس کے بارے میں. دس از اے غزوہ اینڈ دس از آلسو ویری، دو اٹس ویری انسگنیفیکنٹ بٹ امپورٹنٹ، کیونکہ غزوہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ لیا ہے. اٹس کال غزوہ آف بنی لحیان. اتنا فیمس نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو شاید اس بارے میں پتہ بھی نہیں کہ ایسی بھی کوئی غزوہ تھی، غزوہ آف بنی لحیان. اچھا، اس میں کیا تھا کہ اب میں آپ کو دوبارہ پیچھے لے جاؤں گی ہمارے پچھلے دروس میں. اگین آپ لوگوں کو نکال کر دوبارہ سے چیک کرنی پڑے گی سٹوری جو میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی. یہ قبیلہ لحیان کی سٹوری ہے، سب کچھ میں آپ کو ریفرنس دوں گی، آپ لوگ خود ہی اس کو یوٹیوب پر چیک کر لو اور دیکھ لو. آلریڈی کر چکے ہیں ہم اس کو. ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلاؤں گی کہ یہ کون سی سٹوری ہے. بنی لحیان وہ قبیلہ تھا، یاد کریں آپ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تھا کہ آپ اپنے بہترین حفاظ ہمیں بھیج دیں، کیونکہ ہمارے قبیلے والے جو ہیں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں آپ کی دعویٰ میں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیں اور قرآن سمجھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، تو آپ کیوں نہیں ایسے کرتے کہ اپنے کچھ اچھے حفاظ ہماری طرف بھیج دیں، تو وہ ہمارے قبیلے والوں کو سکھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین حفاظ ان کو بھیجے تھے. یاد ہے آپ کو انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سب کو قتل کر دیا تھا، ایک ایک کو قتل کیا تھا. اور یاد ہے اس میں جب خبیب رہ گئے تھے تو انہوں نے خبیب کو کیسے ٹائی اپ کر کے لے کے گئے تھے. خبیب کہیں گئے ہوئے تھے تو واپس آئے، انہوں نے کہا یہ رہ گیا ہے، اس کو بھی پکڑ لو، لے کے جائیں گے اس کو.
سب کے سامنے جا کے قتل کریں گے۔ تو ان کو لے کے گئے تھے، یاد ہے وہ میں نے آپ کو سٹوری سنائی تھی کہ خبیب جو تھا وہ بچے کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ عورت نے آ کے لپٹ کے لیا بچے کو، تو اس نے کہا تم نے ایسے سوچا کہ میں اتنا گر گیا ہوں کہ میں تمہارے بچے کو کچھ ہارم کروں گا اپنے کو بچانے کے لیے؟ ہم ایسے نہیں ہیں۔ اور پھر اس نے، یاد ہے آپ کو، اس نے کہا تھا کہ مجھے ریزر چاہیے، اور اس نے جا کے اپنے آپ کو شیو ویو کیا اور صاف ستھرا ہوا، نہایا دھویا۔ اس نے کہا کہ میں اب آئی ایم ریڈی ٹو ماٹیا، کہ میں اپنی زندگی کو اللہ کے لیے دینے کو تیار ہوں، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو میں صاف ستھرا ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ سارا قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا، لمبی چوڑی سٹوریز ہے، پلیز اس کو جا کے آپ ریفر کر کے سن لیں۔ یہ وہ قبیلہ ہے بنو لحیان، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں انہوں نے کتنا بڑا میساکر کیا تھا، اٹ واز اے جینوسائڈ، پورا پورا سب کو میساکر کر دیا تھا ایک جھٹکے میں سب کو، اور وہ بھی دھوکے سے بلا کر کہ ہمیں سیکھنا ہے قرآن، اور سارے بہترین حفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر بھروسہ کر کے ان کی طرف بھیجے، اور انہوں نے سب کو مار دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک اس کا رسپانس نہیں دیا تھا۔ وہ کیوں؟ اب آپ سوچیں گے اب کیوں رسپانس دے رہے ہیں اتنے دیر کے بعد؟ یہ تو کب کا واقعہ ہے؟ یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دس واقعہ واز ریلیٹڈ ٹو ویل کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اچھا، تو اب اس قبیلے کے ساتھ ڈیل کرنا بہت ضروری تھا، ان کو بتایا جائے کہ اس طرح کا مسیکر کر کے یہ بیٹھ نہیں سکتے، اور دوسروں کو بھی یہ ایک میسج مل جائے کہ ہمارے لوگ فالتو نہیں ہیں جو آپ ان کو بھیڑ بکری کی طرح کاٹ کے پھینک دیں، تو وی ول ریپلائی یو۔ کیسے انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم بنو لحیان کی طرف جائیں گے اور ان کو ہم بتائیں گے، اس کا جواب دیں گے۔ ابھی کیا کریں گے یہ تو نہیں بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ بات ہو کے ختم ہو گئی، اور یہ ایسے ہی بات تھی کہ ابھی بنو لحیان کا بھی معاملہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پلان کسی صحابی کو کچھ نہیں بتایا، کسی صحابی کو نہیں بتایا۔ دا کلوزسٹ صحابی آلسو ڈڈ نو اینی تھنگ، none of his wives knew anything, nobody, not a single soul beside himself. And one day he just said to the Sahaba کہ تیار ہو جاؤ، ہم ایک ایکسپیڈیشن کے لیے جا رہے ہیں۔ نہیں کہا بیٹل کے لیے جا رہے ہیں، بس ایکسپیڈیشن کے لیے جا رہے ہیں۔ ایکسپیڈیشن میں اٹ کین بی اینی تھنگ، سو دے ہیو ٹو بی ویل equipped because he is going for some mission. We don't know where he is going. یہ بھی نہیں بتایا کہاں جا رہے ہیں، نہیں بتایا، نہ یہ بتایا کیوں جا رہے ہیں، نہ یہ بتایا کس وجہ سے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سب تیار ہو گئے، 300 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے۔ صحابہ آپس میں سوچ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا صرف ساتھ چلو، no questions asked. Then they will not ask the question. If رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم doesn't want to tell, they have to keep quiet and just follow him. ٹھیک ہے، سب ان کے ساتھ چل پڑے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ آپ کو سمجھاؤں، ان سے اب تک بدلا سبحان اللہ، I don't have any cough please. اوکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا تھا؟ وہ پوائنٹ میں آپ کو بتانا بھول گئی۔ دا ریزن واز کہ بنو لحیان کا جو قبیلہ تھا وہ حجاز میں تھا، اینڈ حجاز از ویئر their قبیلہ واز نیکسٹ ٹو مکہ۔ مکہ میں کون تھے؟ قریش تھے۔ قریش کی طرف آنا، اس کا مطلب ہے آپ نے شیر کے منہ میں اپنے ہاتھ ڈال دیے، خود آپ پہنچ گئے اینمی کیمپ میں مرنے کے لیے، تو دے کانٹ ڈو دیٹ نا، کیونکہ ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ قریش کے ساتھ تو کچھ پرابلم چل رہی ہے، تو دے کی ناٹ گو نیئر قریش، تو دے کی ناٹ گو ٹو بنو لحیان آلسو ٹو ٹیک دس ریونج اور ٹو اسپیک ٹو دیم کہ کیا ہوا تھا، یا ان کو رسپانس دیں کہ تم نے ایسے کیا کیا تھا، جو بھی ہے ابھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ بنو لحیان کا قبیلہ از نیکسٹ ٹو قریش اینڈ دے آر ویری کلوز۔ تبھی تو انہوں نے اتنا برا کام کیا تھا نا، لیکن ان تک پہنچ نہیں تھی اس وقت مسلمانوں کی، کیونکہ وہ قریش کے پاس سے ہو کے گزرنے والی بات تھی۔ تو ظاہر ہے یہ بات تو لوگوں کو ذہن میں آئی نہیں کہ ہم وہاں تو جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ قریش کے قریب جانا تو اٹس امپاسبل، کیونکہ پھر تو لڑائی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
اینی وے اور میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر ڈیفenس کیا ہے، اوفینس نہیں کیا ہے، اس لیے وہ خاص جا کر قریش کے منہ نہیں لگنا چاہتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نجد کی طرف، نارتھ کی طرف چلے گئے ان 300 آدمیوں کو لے کر۔ سو obviously they are wondering ہم جا کہاں رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں، کس قبیلے کو جا رہے ہیں ہم، یا کس جگہ جا رہے ہیں، کون سا ایکسپیڈیشن ہوگا، سب سوچ رہے ہیں، لیکن پیچھے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموشی سے سب چل رہا ہے۔ لمبا تھا سفر۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نارتھ میں پہنچ کر وہاں سے انہوں نے کٹ لیا، ایک الگ ایگزٹ لیا، اینڈ ہی کیم ڈاؤن۔ When they started coming downwards, they realized رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا لمبا روٹ لیا ہے، he wants to come to Banu Layyan, but he can't come like this because Quraysh is here, Banu Layyan is here. So he's gone to north and coming like this so that he does not come close to Quraysh. So he's taken such a long route to come here. And he did not tell anybody so that nobody gets like بھنک بھی کسی کو نہ پڑے کہ بنو لیان کے پاس جا رہے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچے، پہنچنے سے پہلے ہی بنو لیان والے بھی کوئی ایسے ویسے لوگ تو تھے نہیں، آپ کو پتہ ہے کتنے شاطر لوگ تھے، کتنے چلاک تھے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرک کر کے ان کے سارے حفاظ مار دیے۔ تو کس قسم کے لوگ ہوں گے؟ تو ان کے کوئی اسکاؤٹس ہوں گے جو بیٹھے ہوں گے کہیں بھی دور، وہ بٹھا کے رکھتے ہیں اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے۔ تو ان کے کسی اسکاؤٹ نے دیکھ لیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 لوگ لے کر آ رہے ہیں، تو مذاق کرنے تو نہیں آ رہے تھے، تو obviously اس نے آ کے ان کو بتا دیا ہوگا۔ بنو لیان جیسے ہی اس کو یہ پتا چلا، obviously he had no choice۔ اس کو جیسے ہی پتا چلا کہ ایسا کچھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، بھاگو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے they all evacuated. That entire tribe was evacuated, all of them, everybody۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 300 صحابہ کے ساتھ بنو لیان کے قبیلے کے پاس پہنچے تو حیران ہو گئے کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا بات کرنے کے لیے، سارے گھر خالی تھے، کوئی بھی وہاں نہیں تھا، ان کی ساری چیزیں ایسے ہی پڑی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کیمپ کر دیا اور 3 دن رہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم یہیں ہیں، اب یہ جگہ ہماری ہے، اور آئندہ اگر کسی نے ہمارے کسی بندے پہ ہاتھ اٹھایا تو سوچ لیں ہم ایسے آ کے اپنی پریزنس بتانا چاہتے تھے۔ اس لیے 3 دن وہاں رکے، لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اٹ واز اے غزوہ بنی لہیان، لیکن اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بغیر لڑائی کے ہی ڈر کے مارے وہ سب بھاگ گئے اور وہ جگہ خالی ہو گئی۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیمپ کر کے اپنی پریزنس بتانے کے لیے، اپنا روب بتانے کے لیے، اپنی اتھارٹی بتانے کے لیے وہاں رکے 3 دن، تاکہ انہیں پتہ چل جائے۔ اینڈ آف کورس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح حاصل کی۔ اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ پنگا لیں گے تو پھر انہیں فیس کرنا پڑے گا، ہم بھی چھوڑیں گے نہیں، ہم مضبوط ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وکٹری تو آسانی سے ان کو مل گئی۔ اینڈ دس غزوہ واز ناٹ لائک اینی ادر غزوہ، بیکاز کوئی زیادہ مشقت، لڑائی، کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں ہوئی۔ پہنچے تو پتہ چلا آلریڈی سب جا چکے تھے، تو اٹ واز آل ویری ایزی۔ بٹ کیا ہوا تھا اس سے پہلے، کیا ہوا تھا ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ جب بنو لیان کا ایک آدمی جو بھی اسکاؤٹ تھا، ان کا جو بھی خبری تھا، اس نے جا کے جب یہ بات بتائی تو بنو لیان کا جو لیڈر تھا وہ بھاگا گیا ابو سفیان کے پاس۔ ابو سفیان کے پاس جب گیا، میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ اس غزوہ میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے جو ہم سے ریلیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ گیا ابو سفیان کے پاس، اور ابو سفیان سے اس نے کہا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آ گئے ہیں اور ہم نے ہمیشہ آپ کو سپورٹ کیا ہے، تو اب آپ ہمارے لیے کچھ سپورٹ کریں۔ تو ابو سفیان نے کہا فکر نہیں کرو، کیونکہ وہ تو اس طرف سے جب آئیں گے، پہنچیں گے، تو میں اپنے آدمی بھیجتا ہوں۔ انہوں نے، اب ابو سفیان از دا لیڈر، انہوں نے کس کو بھیجا؟ کسی کوئی ایسے ویسے کو تو بھیج نہیں سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
معاملہ ہے، تو کوئی بہت ہی بہادر ہونا چاہیے، تو خالد بن ولید کے ساتھ ایک فوج دے کر انہوں نے ان کو بھیج دیا۔ اب ایک مقام پر خالد بن ولید اور وہ فوجی وہاں جا کے، مقام جہاں بھی کیمپ کیا ہوگا نا، کیونکہ راستہ لمبا ہوتا ہے تو 1-2 دن تو لگتے ہیں پہنچنے میں، جہاں کیمپ کیا وہاں سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ تھا، اور ادھر خالد بن ولید کا کیمپ تھا، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی they were camped so close to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیمپ، جا کے وہیں کیمپ کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کا کیمپ ہے، انہوں نے اس کے قریب جا کر، خالد بن ولید نے اس کے قریب جا کر کیمپ کر دیا۔ اب جب انہوں نے یوں کیمپ کیا تو اب سب ویٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کریں کیا ہم، ایسے تو نہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لوگوں پر ایسے حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے پہ، کیونکہ اب تو پچھلا ہو چکا تھا، بہت کچھ ہو گیا ہے ان لوگوں کے بیچ میں، سو احتیاط دونوں دونوں کی طرف واجب ہے کہ احتیاط تو کرنی ہے۔ تو سارے تو ساتھی جو تھے اس کے، خالد بن ولید کے، وہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ظہر کا وقت آیا، سب نے نماز پڑھی جماعت سے۔ ہاں، انہوں نے کہا اس طرح یہ لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں خاموشی سے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، رکوع میں جاتے ہیں، کوئی بھی سر اٹھاتا نہیں اس وقت، پھر سجود میں چلے جاتے ہیں، تب بھی کوئی کچھ نہیں بولتا اور سب کے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیسٹ آئیڈیا ہے اس وقت ان کے اوپر حملہ کرنا، دس از دا بیسٹ ٹائم۔ یہ تو ہلیں گے بھی نہیں، بولیں گے بھی نہیں، چیخیں گے بھی نہیں، توڑیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ عبادت میں ہے، ہم ان کو مار دیں گے۔ ایزی ہے نا، when they are in سجود اور رکوع، they are already bent، مار دیں گے ان کو ہم۔ تو مگر ظہر کی نماز جب تک ختم ہو گئی تب تک ان لوگ یہ دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ کیا ہے یہ، کیا چیز ہے، کیا ہو رہا ہے، اب اگلی نماز سے پہلے ہم ان کو تیاری کر لیں گے۔ یہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو خالد بن ولید سے ایک آدمی نے آ کے کہا میں نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے، آپ اجازت دیں تو ہم سب ان پر، یہ جو اب نیکسٹ نماز آئے گی نا ان کی، جب یہ نیکسٹ کھڑے ہوں گے نماز میں، ہم ان پر حملہ بولیں گے۔ تو عصر کی نماز میں یہ حملے کی بات ہو گئی تھی۔ دس از وین اللہ سبحانہ و تعالی sent the revealed the ayahs of صلاۃ الخوف، ٹھیک ہے؟ صلاۃ الخوف اس وقت نازل ہوئی۔ تو دس از دا سگنیفیکنس آف دس ورڈ، بس اتنا ہی بتانا تھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم دیا، اور وہ صلاۃ الخوف کس طرح پڑھی جاتی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہوتا یہ تھا کہ ایک گروپ نماز پڑھتا تھا، اپنے آمر اور سب، آپ کو میں نے بتایا وہ لوہے ووہے کے جو پہنتے ہیں نا، وہ سب اتارتا تھا، نماز پڑھتا تھا، پھر وہ فنش کرتے تھے، پھر دوسری پوری جماعت لگتی تھی، پھر وہ نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم دیا کہ ان سے کہو کہ آمر نہ اتاریں، اپنے آمر جوتے جو پہنا ہے پہنے رہیں۔ اور صلاۃ الخوف کیسے پڑھی جاتی ہے میں آپ لوگوں کو صرف ایک مختصر سا بتاؤں گی، کیونکہ وی آر ناٹ ڈوئنگ صلاح اینڈ وی آر ناٹ ڈوئنگ صلاۃ الخوف ان اسپیسیفک، مگر اس کا حکم آیا ہے ابھی، تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بریفلی بتا دوں گی کہ ان کو یہ حکم آیا، تو اب اچھی طرح سے غور سے سنیں کہ کیسے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور وہ نماز پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے قیام شروع کیا نماز کا، اور آدھے لوگوں نے صف باندھی اور باقی لوگ پہرا دے رہے ہیں، دے آر ناٹ ان نماز، ٹھیک ہے؟ پہلی رکعت جب ختم ہوئی تو یہ سارے لوگ ہٹ گئے، اور جو پہرا دے رہے تھے وہ آ کر کھڑے ہو گئے، اوکے؟ انہوں نے پہلی رکعت صرف پڑھی ہے، اب وہ ہٹ گئے ہیں اور وہ پہرا دے رہے ہیں، اور جو پہرا دے رہے تھے وہ آ کر واپس صف میں کھڑے ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ رکعت شروع کی تو وہ فرسٹ رکعت پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ رکعت ختم کی تو یہ ساری شفٹ واپس پیچھے گئی اور پہرا دینے لگی، اور وہ شفٹ واپس آ کر انہوں نے اپنی سیکنڈ رکعت ختم کی، پھر ختم کر کے وہ ہٹ گئے تو پھر انہوں نے اپنی سیکنڈ رکعت ختم کی۔
اس طرح سے صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے. اینڈ اٹ ڈز ناٹ بریک دا صلاح if they are in their salah after one rakah and they are doing guarding. It does not break the salah. This is the way salat al-khawf is done. تو صلاۃ الخوف کا حکم آیا تھا، اور پھر اسی دوران جب یہ سفر میں تھے تو اسی دوران یہ بھی دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. اس کو دعائے سفر کہتے ہیں، ناٹ دا ون وی ریڈ ربنا، وہ والی نہیں. ایک اور ہے، اللہم انی اعوذ بکا، نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی کیونکہ اب مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. اب تک یاد تھی لیکن اس وقت میرے دماغ میں نہیں آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں گی. دو دعائیں ہیں، ایک سفر کی ایک دعا ہے کعبۃ المنظر، مجھے بالکل یاد نہیں آ رہی ہے. اوکے. دوسری آئبونا تائبونا ربنا حامدون، یہ دعا بھی اسی وقت انہوں نے سکھائی تھی. تو یہ دو دعائیں ہیں which are connected to this غزوہ لہیان. اور اس کے علاوہ صلاۃ الخوف was revealed in غزوہ لہیان. اوکے، یہ دو سٹوریز ختم ہو گئی. لیٹ می سی دا ٹائم. ون منٹ. اوکے، ایکچولی ٹائم ہو گیا 1 گھنٹہ. تو اگر آپ لوگ چاہیں تو میں نیکسٹ اسٹوری جو ہے اٹس گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم، تو آئی کین ڈو اٹ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. بیٹر دیٹ وے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے درس، آپ لوگوں کے لیے بھی میرے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو. تو نیکسٹ اسٹوری ول بی اے ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ اسٹوری، اینڈ اٹ از اباؤٹ این ایکسپیڈیشن that Zaid bin Haritha was given charge to go for. But اس particular story میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has a personal family involvement ہے اس میں، اور بہت important ہے. تو وہ آپ کو انشاءاللہ میں سناؤں گی نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہماری اس محفل میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ لوگوں کا جڑنا. میرا یہ جو بھی محنت اور مشقت میں کرتی ہوں اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم سب کو خیر و عافیت دے دنیا اور آخرت کی. ہم سب کو بچا کے رکھے ہر شر سے دنیا اور آخرت کے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر for joining.